والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں میں بڑا آگے نا آقا کہتے ہیں میں بڑا، قربان جائیں میں بڑا، سبحان اللہ میں بڑا۔ آقا فرماتے ہیں میں بڑا، کہتے ہیں میں بڑا نا تو اللہ کی صفات کے پردے تھے، رنگ تھے اللہ کی صفات کے۔ توجہ فرمائے اب حضور کی معراج، سدرہ سے آگے کون جا رہا ہے ذرا دیکھیں کون جا رہا ہے۔ نور و بشر کے اختلاف میں الجھنے والوں کون جا رہا ہے؟ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، کون جا رہا ہے؟ کہتے ہیں اس کے رنگ تھے، صفت کے رنگ تھے۔ جب رحیمی کے پردے سے گزرا میں بھی رحیم ہو گیا، جب کریمی کے پردے سے گزرا میں بھی کریم ہو گیا، میں ستاری کے پردے سے گزرا میں بھی ستار ہو گیا، جب غفاری کے پردے سے گزرا میں بھی غفار ہو گیا، جب جوادی کے پردے سے گزرا میں بھی جواد ہو گیا۔ اللہ کے صفات کے پردے تھے، ہر پردے سے خدا نے گزرتا جا، رحیم بھی بنتا جا، کریم بھی بنتا جا، ستار بھی بنتا جا، غفار بھی بنتا جا، جواد بھی بنتا جا، حلیم بھی بنتا جا، وہاب بھی بنتا جا، قدیر بھی بنتا جا، جبار بھی بنتا جا۔ اللہ اکبر، سارے پردے سے گزارتا رہا۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا جو خدا کی صفات کے پردوں سے گزرے؟ یہ کپڑوں کے پردے نہیں، یہ کاش کے پردے نہیں، یہ زمین و آسمان کے پردے نہیں۔ اٹھا کے دیکھو امام یوسف نبہانی کا سفر معراج بیان کرنا، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے جتنے صفات کے پردے تھے اللہ نے اپنے صفات کا رنگ مصطفیٰ جان رحمت میں چڑھا دیا، لیکن وہ خدا نہیں ہوئے۔ خدا کی اپنی صفت لامحدود ہے، مصطفیٰ کی اپنی محدود ہے، اپنی نظر میں نہیں اللہ کی نظر میں محدود ہے۔ ہمارے نظر میں کیا، ہم کیا کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ہے کوئی پردہ آ رہا ہے تصور میں؟ کوئی پردہ جب نہ کپڑے کا، جہاں تصور نہیں جا سکتا، ارے جہاں تصور نہیں جا سکتا وہ پردہ کیسا ہے؟ تو خدا نے کہا پیارے آج تجھے رحیم کے پردے سے بھی گزاروں گا۔ لوگ مجھے رحیم کہتے ہیں تو بھی رحیم ہوگا، لوگ مجھے رؤوف کہتے ہیں تو بھی رؤوف ہوگا، لوگ مجھے مومن کہتے ہیں تو بھی مومن ہوگا، لوگ مجھے جبار کہتے ہیں پھر تو بھی جبار ہوگا، لوگ مجھے ستار کہتے ہیں تو بھی ستار ہوگا۔ اللہ نے پردوں کے رنگ چڑھائے، پردوں کے رنگ چڑھائے۔ آقا کہتے ہیں پھر میں تو رکا نا، میں رکا تو میرے اللہ نے کہا ادن منی، ادن منی یا محمد، ادن منی یا احمد، ادن منی یا ادن منی یا حاشر، اس طریقے سے کہا ادن منی یا طیب، ادن منی یا طاہر، ادن منی یا خیر البریہ، اس طرح سے کہتا تھا۔ تو وہ جو آواز آئی نا، وہ آواز ابو بکر صدیق کی آواز سے کچھ مشابہ تھی۔ میں نے کہا یا میرا یار ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے سوچا یا میرا یار جبریل کے پر جہاں جلتے وہاں ابو بکر کہاں ہے؟ کہا وہاں ابو بکر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ صحابہ میں سب سے زیادہ پیار ابو بکر سے کرتے ہیں، اس لیے بلاؤ تو ابو بکر سے مشابہ ہے، اس لب و لہجے میں بلاؤ تو انس ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے جب سنا نا ادن من یا محمد، میرے قریبا، توجہ فرمائے میرے قریبا، میں بڑا، پھر کا اور قریبا، اور بڑا، اور قریبا، اور بڑا، ادن من یا خیر البریہ، اور قریبا اے عظمتوں والے، رفعتوں والے، برکتوں والے، اور قریبا۔ کہتے ہیں میں قریب ہوا، پھر میرے اللہ نے فرمایا قف یا محمد، اے محمد رک جا۔ بلاتا رہا بلاتا رہا۔ اب دیکھیں وہ لامکاں ہے، وہ لامکاں ہے، وہاں کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، کچھ نہیں ہے وہاں، کچھ نہیں ہے۔ اب حضور وہاں کھڑے کیسے ہوئے؟ جہاں ذرے کی گنجائش نہیں وہاں حضور کھڑے کیسے ہوئے؟ تو جہاں کھڑے رہنے کی جگہ نہیں وہاں مصطفیٰ کھڑے رہتے ہیں، جہاں جانے کی جگہ نہیں وہاں قدم رکھتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے قریبا قریبا، اور کہتے ہیں جب میں اور قریب ہو گیا، جب کہا جہاں تک اللہ نے چاہا فقف یا محمد، اے محمد رک جا، اب رک جا، اِنَّا رَبَّكَ يُصَلِّي
اب تیرا رب تجھ پر درود کے گجرے لے کر کے آتا ہے. اور فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ رب العزت نے ندا دی دنل جبار رب العزت اے محبوب اب رکے گا تو رکے گا تو اتنی دور سے چل کے آیا ہے اب تیرا اللہ تیرے استقبال کے لیے آئے گا. یہ معراج ہے بخاری کی روایت دنل جبار رب العزت تیرا عزت والا رب اب تیرے استقبال کے لیے آتا ہے. آنے جانے سے پاک کس طرح استقبال کے لیے آیا اور کہا ان ربک یصلی تیرا رب تجھ پہ درود پڑھنے آتا ہے. استقبال کیا تو درود بھیجتے ہوئے استقبال کیا. اللہ اسی کو فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. دنا اور دلہ دونوں قریب ہونے کے معنی میں ہوتے ہیں. بخاری شریف میں حضور نے معنی خود متعین کیا ہے اللہ مجھ سے قریب ہوا پھر اس نے مجھے قریب کیا. اب یہ اور یہ بھی نہیں چل سکتا, یہ اشارے جائز نہیں ہے, یہ بھی اور یہ بھی نہیں, کچھ نہیں. قریب ہوا, قریب کیا, کتنا قریب کیا. اب میری طرف دیکھ لیں سب توجہ, کتنا قریب کیا, کتنا قریب کیا, کتنا قریب کیا, کتنا قریب کیا. یہ میرے ہاتھوں کی حد ہے, یہ میرے ہاتھوں کی حد ہے. میرے ہاتھ یہاں تک پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کے ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح نہیں, آپ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ کی طرح نہیں. لیکن قربت کی علامت یہ ہوتی ہے نا, آپ کہیں کہ امین القادری نے مائک پہ ہاتھ رکھ دیا, ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, امین القادری نے مائک پہ ہاتھ رکھ دیا. توجہ ہے آپ کی, امین القادری نے مائک پہ ہاتھ رکھ دیا. اس کا مطلب مائک امین القادری سے اتنا قریب ہوا کہ سارے فاصلے ختم ہو گئے. مشکات شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول فرماتے میں قریب ہوا پھر کا رخ اب میں تیرے قریب آتا ہوں, تیرا استقبال کرتا ہوں. اے محبوب اب میں تیرے قریب آتا ہوں, تیرا استقبال کرتا ہوں, درود کے گجروں سے تیرا استقبال کرتا ہوں. کف یا محمد کف یا محمد جبار رب العزت ان ربک یصلی. اب تیرا رب تیرے قریب آ کر تیرا استقبال کرتا ہے, تجھ پہ درود کے گجرے بھیجتا ہے. اور پھر فرمایا ودع اللہ تعالی یدعو بین تدیا. اللہ نے اپنے ہاتھوں کو میرے کندھوں پہ رکھ دیے. اللہ نے اب یہ معراج ہے, حدیث سے صحیح وَدَعُ اللَّهُ تَعَالَى يَدَعُ بَيْنَ تَدَيَّا. اللہ نے اپنے دست قدرت کو میرے کندھوں پہ رکھ دیے. کہتے ہیں جب اس نے اپنے دست قدرت میرے شانوں پہ میرے کندھوں پہ رکھا فَعَلِمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. سارے اولین اور آخرین کا علم پھر مجھے عطا کر دیا. اب دیکھو دور اور نامکہ کو 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک جھلک دکھاتا ہے تو موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ آتے ہیں اور اللہ اپنا دست قدرت میرے نبی کے کندھوں پہ رکھ رہا ہے تو اس بے ہوش نہیں ہوتے, سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور کہتے ہیں فعالم تو یہ علم الاولین والآخرین. اللہ نے اولین اور آخرین کا علم مجھے عطا کر دی. جب اس نے اپنے ہاتھ قدرت کے میرے کندھے پہ رکھے, جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی جان لیا, جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی جان لیا. کہاں ہے موسیٰ, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے, اے میرے آقا موسیٰ تمہاری عظمت پہ قربان. لیکن وہاں جھلک دیکھی, زمین پہ آ گئے اور اللہ ہاتھ رکھتا ہے. مشکات کو تو تم مدرسوں میں پڑھاتے ہو, اللہ ہاتھ کندھوں پہ رکھتا ہے.
بات بتاؤں، جس کو یار بناتے نا اس کے کندھے پہ ہاتھ رہے، جس کو یار بناتے ہیں اور ہر یار کے کندھے پہ ہاتھ نہیں ہوتا، جو بڑا جگری ہوتا ہے اسی کے کندھے پہ رکھا جاتا ہے۔ ارے ہاتھ کا وزن اٹھانے والا بھی تو کوئی ملے، تبھی تو وہ کندھا اس قابل ملے کہ یار کے ہاتھ کو سنبھال سکے۔ اللہ نے قدرت کے ہاتھ محبوب کے کاندھے پہ رکھ دی، رکھا، بے ہوش ہوئے، بیٹھ کے نہیں۔ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اتنے قریب سے دیکھا وہاں بے ہوش ہو گئی، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھی، ایسا دیکھا کہ پلک بھی نہیں جھپکائی، ایسا دیکھا پلک بھی نہیں جھپکائی، آنکھ ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، دل نے جھٹلایا بھی نہیں، دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے۔ اور اب کلام کا آغاز کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ اتنی دور سے آیا ہوں، عاجزی کی نظر لایا ہوں، وہ لایا ہوں جو تیرے یہاں نہیں ہے مولا۔ ہائے ہائے، توجہ آپ کی ہے؟ اب بڑی نازک گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ وہ لایا ہوں، اب اللہ کو دے کیا تحفے میں؟ توجہ، اللہ کو دے کیا تحفے میں؟ کیا دے؟ وہ تو آسمان بنا چکا ہے، جواہرات اس نے بنائے ہیں، زمین اس نے بنائی ہے، کیا دیں؟ یہ وہ بارگاہ تو نہیں ہے نا کہ جہاں ہیرے جواہرات دیے جاتے ہیں، وہاں تو کن کہہ کر ہیرے جواہرات پیدا ہوتے ہیں۔ اب جس کے یہاں اتنے سارے خزانے ہو کہ سارے اولین اور آخرین ایک میدان میں جمع ہو کے کہے اللہ یہ دے اور وہ سب کو دے دے، تو بھی اس کے خزانے سے اتنا کم نہیں ہوگا جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈال کے نکالنے سے کم ہوتا ہے، اتنا بھی کم نہیں ہوگا، اتنا ہے اس کے پاس۔ اب لے کیا جائے؟ تحفہ وہی قیمتی ہوتا ہے جو دینے والا جس کو دے رہا ہے اس کے پاس وہ چیز نہ ہو۔ ہے توجہ؟ بڑی نازک گفتگو ہے، بڑی نازک گفتگو ہے۔ یہ ہے سرکار کی معراج۔ تحفہ ایک بات ہے کہ میں فیکٹری کا مالک ہوں، قلم کی فیکٹریاں چلاتا ہوں، نہیں ہے میری لیکن مثال دے رہا ہوں، قلم کی فیکٹریاں چلاتا ہوں۔ آپ گئے اور لا کے یہ سب قلم قبول کرے، بتائیں قلم کی کوئی اہمیت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ میں ہوں اور میں جو ہے وہ کاپیوں کی فیکٹری چلاتا ہوں، سونے کی یا جو بھی زیورات کی، آپ کوئی لا کر کے دے کوئی اہمیت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اہمیت تو اس کی ہوگی جو میرے پاس نہیں، وہ تحفہ لائیں۔ آقا کہتے ہیں وہ تحفہ لے گئے، التحیات للہ والصلوات، اللہ کی سب ہے، عاجزی نہیں ہے، وہ متکبر ہے، وہ تکبر والا ہے، اس کے یہاں عاجزی نہیں، وہ خدا ہے، وہ کس کے سامنے عاجزی کرے گا؟ حضور عاجزی ہی کا تحفہ لے کے گئے، اللہ یہ عاجزی لایا ہوں۔ تو جب عاجزی کا تحفہ پیش کیا نا تو میرے اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی۔ حضور تحفہ لے کے گئے تو اللہ نے کہا السلام علیکہ، اے میرے نبی تجھ پہ سلام۔ اب توجہ کرے، خوب باتیں ہوئی، خوب ہوئی۔ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، راز و نیاز کی خوب باتیں، بہت سی باتیں ہوئی، میں اس پر اب نہیں جاتا، آخری بات اس کہتا ہوں۔ اللہ نے کہا حبیب، توجہ، معراج حضور کیا، اللہ نے حبیب میرے محبوب، میری سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں کائنات کی۔ جب کائنات نہ تھی تو وہ تھا، نہ رہے گی تو وہ رہے گا۔ لمن الملک، کہے گا کس کا ملک ہے؟ یہ خود ہی کہے گا للہ واحد القہار، اس کے لیے ہے جو قہار ہے، غلبے والا، عزت والا۔ حبیب، توجہ، اپنا نبی کیسا نبی ہے، سبحان اللہ، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں دیکھ رہے ہیں ہر نبی شان والا ہے، اپنا نبی کیسا نبی ہے، جس کی کل معراج کی یاد آئے گی انشاءاللہ آپ کو۔ کل عبادت کرنا ہوگا، روزے کا اہتمام بھی کرنا، مسجدوں کو آباد بھی کرنا، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لینا، کچھ حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھ لینا۔ کل کی رات عہد و معاہدے کی رات ہے، معراج پہ گئے کیوں؟ امت کو بخشوانا، سودا ہو رہا تھا نا، وہاں تو باتیں بھی یہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آدھی امت کو جنت میں ڈال دیتا ہوں تیری، یہ پسند ہے یا شفاعت پسند ہے؟ اس کے نہیں مولا، آدھی کو نہیں، شفاعت مجھے دے دے، اس لیے کہ
آدھی کو جنت میں ڈالے گا تو آدھی کس کا منہ دیکھے گی؟ شفاعت دے دے یعنی سفارش دے دے، کہا ٹھیک ہے محبوب تو جسے چاہے گا ہم جنت عطا کر دیں۔ تو وہاں تو اپنی جنت کے ہونے کے معاہدے ہوئے تو اپنا ہی حق پہنچتا ہے کہ ہم ہی کریں۔ شب قدر میں تو سبھی ختم قرآن کرتے ہیں، شب قدر میں سبھی ختم قرآن کرتے ہیں، شب برات میں بھی سبھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ رات خاص آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ کی مغفرت کے وعدے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا محبوب میری اتنی بڑی سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ حضور نے کہا اللہ تو جانتا ہے۔ ادب بھی یہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، اللہ تو جانتا ہے۔ اب کا محبوب چل، اب ذرا اس کا لطف لے لیں ان الفاظ کا۔ خدا کی قسم اگر یہ الفاظ حدیث میں نہیں آتے تو کبھی کوئی بیان نہیں کرتا۔ استاد زمن لکھتے ہیں، مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں، اللہ نے کہا چل محبوب چل چل تجھے دکھاتا ہوں میری سلطنت کا دولہا کون ہے۔ اپنی طرح بشر کے ساتھ بھی اس طریقے کی عزت افزائیاں ہوتی ہے، اپنی طرح بشر کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اتنے قریب بلایا، اپنے دست قدرت کندھوں پہ رکھ کر کہتا ہے محبوب حبیب میری سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ عرض کی مولا تو جانتا ہے۔ کہ چل حبیب تجھے دکھاؤں میری سلطنت کا دولہا کون ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں چلا، اللہ نے جہاں چاہا لے گیا، اور پردے پڑے تھے، پردے ہٹے، جب پردے ہٹے تو کہا یہی تو میری سلطنت کا دولہا ہے۔ آقا کہتے جب میں نے دیکھا وہاں میں ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ کس شان سے دکھایا، کس شان سے دکھایا ہے حبیبی میری سلطنت کا دولہا ہے۔ لیکن میرے بھائی جس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے وہ بتائے نا وہ نور ہے بشر ہے کیا ہے؟ کون ہے؟ کون گیا اتنے قریب باتیں کی جس کے شانوں پہ ہاتھ رکھے گئے قدرت کے، دست قدرت رکھا گیا، جس سے باتیں کی، جسے سلام کیا، جسے پیار کیا، جسے لے گیا اللہ مقام پہ بھی لے گیا، وہاں سے پتہ نہیں کہاں لے گیا، جہاں کچھ نہیں ہے وہاں لے گیا۔ کہاں ہے؟ ہاں جبریل بھی گم ہے، ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ اب قربان جاؤں حقیقت کو تو کوئی نہیں جانتا، وہ کون تھا جو گیا تھا؟ تو امام اہل سنت کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ذات، ایک ہوتی ہے بولو ذات، اور ایک ہوتی ہے ذل ذات، ایک ہوتی ہے اس کو اپنی زبان میں کہو ذات کا سایہ۔ ایک ہے سورج، ایک ہے بولو سورج، اور ایک ہے سورج کا سایہ، ایک ہے چاند اور ایک ہے چاند کا، ایک ہے بلڈنگ اور بلڈنگ کا انسان، انسان کا درخت، درخت کا۔ آپ مجھے بتائیں جو درخت کا سایہ ہے وہ درخت ہے کہ درخت کا غیر ہے؟ بہت سوچ کے جواب دینا۔ اب اس منزل پر آ گئے ہیں، معراج پہ گیا کون؟ توجہ ہے؟ دیکھیں نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں بات ابھی ختم کرتا ہوں، لیکن اگر سمجھ میں آ رہی تو ایمان تازہ کر لو۔ اب اس منزل پر آئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے بھی کسی محفل میں ہم نے یہ بات کہی ہو۔ اس منزل پر آئے ہیں، بولو بولو، اگر اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے تو پوری عقل کو اب جمع کرو اور بولو درخت کا سایہ درخت ہے یا غیر درخت ہے؟ بولو نہ، وہ درخت ہے کیونکہ سایہ ہے، درخت نہیں ہے، لیکن غیر درخت بھی۔ حافظ غفران کا سایہ حافظ غفران نہیں ہے، لیکن وہ امین القادری بھی نہیں ہے، وہ سعد بھی نہیں ہے، وہ عبداللہ بھی نہیں ہے، وہ عبد الرحمن بھی نہیں ہے۔ کون ہے؟ غفران نہیں ہے، لیکن غفران کا غیر بھی نہیں ہے۔ ہے توجہ؟ توجہ ہے؟ وہ غفران نہیں، غفران کا غیر بھی نہیں، درخت کا سایہ درخت نہیں، درخت کا غیر بھی نہیں، چاند کا سایہ چاند نہیں، چاند کا غیر بھی نہیں، سورج کا سایہ سورج نہیں، سورج
اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. وہ تمہارا نبی ہے جو خدا کا سایہ ہے، ہائے ہے ذل خدا ہے. اب بھیجا، توجہ، اب بھیجا. موسیٰ ایک جھلک دیکھتے 70,000 پردوں میں چہرے پہ پردے ڈال کر کے چلتے ہیں، اور دیکھا، توجہ، دیکھا کتنے قریب سے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، او ادنى، اتنے قریب سے کہ 2 کمان، 2 بھویں، یہ 2 بھویں نا، اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اب یہ نہیں کہوں کہ یہ کہا کم کا، یہ تو تمہارے لیے کہہ دیا، ہمارے لیے کہہ دیا، اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ نہیں کہا اتنا کم رہ گیا، اگر کہتا نا اتنا کم رہ گیا تو ہم کہتے اتنا رہ گیا، کہا اس سے بھی کم، کتنا کم وہی جانے. تو یہ تو کہنے کو ہے، حقیقت یہ ہے بندہ ملنے کو قریب. حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. وہ جو سایہ تھا نا وہ عین ذات میں فنا ہو گیا. وہ جو سایہ تھا عین ذات میں حضور فنا ہو گئے ذات خدا میں، لیکن خدا نہیں ہوئے، خدا نہیں ہوئے. حضور یہ بندہ ہی ہے، ہم انہیں خدا نہیں مانتے، اس لیے کہتے محمدن عبدہ. ہم کلمہ بھی پڑھتے تو کہتے عبدہ. ارے اتنا سب کچھ ہے پھر بھی عبدہ. ارے جب تو عبدہ کی یہ شان ہے، معبود کی شان کیا ہوگی؟ ہمارا خدا کی شان کا ہوگا. اللہ اکبر. تو فنا ہو گئے ذات باری میں، ذات باری. تو اتنے قریب سے دیکھا، ہاتھ بھی رکھے گئے قدرت کے. پھر جب آئے نا، پردے ڈال کے نہیں گھومنے پڑا. ایک جھلک دیکھی تو پردہ آ گیا، ذات دیکھی تو اب کوئی اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ ارے اندھا قریب آتا ہے تو روشنی ملتی ہے، اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ یہی تو بات ہے، اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ موسیٰ کا چہرہ بے نقاب تھا. بے نقاب پر نقاب ڈالنا پڑتا ہے، جس پر پہلے سے نقاب، اب اس پہ نقاب کی حاجت کیا ہے؟ تو وہ سایہ خدا، سایہ، توجہ، اب توجہ، سایہ خدا. جب وہاں گئے حقیقتوں کے ساتھ گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت سایہ ہے، نہیں، حقیقت تو کیا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. سایہ خدا جب سدرہ کے طرف آنے لگا، کہا محبوب ایسے نہ جانا، ایسے نہ جانا محبوب، ایسے نہ جانا، ورنہ وہ جبریل جل جائے گا، وہ سدرہ جل جائے گا، عرش جل جائے گا. تو میرا سایہ ہے. اب چونکہ تو نوریوں کے وطن میں جاتا ہے تو نور کا لباس پہن لے تاکہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور پھر جب وہ نوریوں سے اور آگے بڑھے تو کہا محبوب اب ابو بکر عمر کے وطن میں جاتا ہے، عائشہ و ام سلمہ کے وطن میں جاتا ہے. تو جیسے نوریوں کے وطن میں نور کا لباس پہن کے گیا، ویسے بشروں کے وطن میں بشر کا لباس پہن کر کے چلا جا تاکہ وہ بھی تجھ سے فائدہ اٹھا سکے. اب آپ مجھے بتاؤ وہ کون تھا جو معراج پر گیا تھا؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اللہ نے ایسا نبی بغیر مانگے عطا کیا ہے. ان کا صدقہ مانگا کرو. خدا کی اتنے قریبی ہے کہ خدا نے انہیں اپنا سایہ بنایا ہے. اب یہ سایہ کی تفصیل کیا ہے کبھی یاد رہا انشاءاللہ تو میلاد النبی کے موقع پہ عرض کریں گے کہ یہ سایہ کیا ہے، خدا کا سایہ کیا ہے. یہ وہ عنوانات ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ اس کے رسول کی مدد شامل آ رہی، ہم اپنے سینے سے آپ کے سینے میں منتقل کر رہے ہیں. آئندہ نسلوں میں آپ اس کو منتقل کیجئے. بس نیت ایک ہے، اللہ جانتا ہے، واللہ میرے رب نیتوں کو جانتا ہے. یہ بتانا قطعاً مقصود نہیں کہ ہم کیا جانتے ہیں، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں. علماء کی جوتیوں کی خیرات، غوث پاک کی خیرات ہے، لیکن بس آپ میں منتقل ہو جائے، آپ آئندہ نسلوں میں منتقل کر دو، ایمان بچ جائے، عقیدہ بچ جائے. تو جس کو مکے کے بازار میں دیکھتے ہیں، حقیقت میں تو شان ان کی یہ ہے، خدا ان کے کندھوں پر دست قدرت رکھتا ہے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. اس سے اور یہ میں نے حدیث پڑھی، آپ مشکات میں اٹھا کے حدیث دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ ہمیں توفیق دے اپنے آقا سے قریب ہونے کی. اللہ ہماری ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے. کل پرسوں روزے کا اہتمام کریں، عبادتوں کا بھی اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. کل سے لے کر آج تک معراج کے باب میں
جو کچھ بھی بیان ہوا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے. جو کچھ اچھی گفتگو ہے وہ من جانب اللہ کی طرف سے ہے. جو کچھ غلطیاں ہیں یہ میرے نفس کی شرارت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. ہم نے یہی کوشش کی جو حق سمجھا وہ پیش کر دیا. اگر کوئی خطا ہے تو اللہ معاف فرمائے اپنے حبیب کے صدقے. اللہ ہمیں سایہ خدا سے ذل الہی سے قریب رکھے اور اللہ تعالیٰ انہی کے قدموں میں زندگی دے, انہی کے قدموں میں موت عطا فرمائے. اللہ معراج کا صدقہ آپ کو بھی دے, مجھے بھی دے. معراج کے صدقے اللہ حضور کی نالین کے سائے میں زندگی دے, نالین کے سائے میں موت عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف کرے. اللہ حضور کے قدموں میں جنت دے جہاں سے ٹکٹکی باندھ کر ہم اپنے آقا کو دیکھ سکیں. اللہ ہمیں سچا علم دے, علم نافع دے. اللہ تعالیٰ امت میں جو کچھ بھی آپس میں لڑائیاں ہیں, یمن, سعودی اور جتنے بھی لوگ عرب ممالک میں آپس میں لڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان شہید ہو رہے ہیں, اللہ کرے مسلمان آپس میں لڑنے مرنے سے دور ہو جائے اور آپس میں جو ہے وہ ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے رہیں, پیار محبت کے ساتھ رہیں. اللہ مسلمان ملکوں میں اتحاد عطا فرمائے سیاسی بیس پر, اور اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کی سازشوں کا خاتمہ فرما دے. اللہ تعالی معراج کے صدقے بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما. یا اللہ تو کریم ہے, جہاں شب معراج تیرے محبوب نے نبیوں کی امامت کی او بیت المقدس مولا اس وقت تو یہودیوں کے قبضے میں جانے کے قریب ہے, مسجد اقصی کی شہادت کی پلان ہے. اللہ یہ جو کچھ ہے ہماری برائیوں کا نتیجہ ہے پروردگار. معراج والے تیرے حبیب کا واسطہ اللہ جس کے کاندھوں پر تو اپنی قدرت کے ہاتھ رکھتا ہے, جسے تو یار بناتا ہے, جس کی یاری کو نبھاتا ہے, اللہ اس حبیب کا واسطہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اسباب پیدا فرما. یا اللہ اس زمین پر جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے مولا ان مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. مسلم ممالک جو آپس میں لڑ رہے ہیں اللہ ان میں اتحاد اور محبت پیدا کر دے. پروردگار مسلک کا جو اختلاف ہے اسے دلائل کے ذریعے سے حل کرنے کی توفیق دے, تلواریں اٹھانے سے محفوظ فرما, آپس میں دست و بگریبہ ہونے سے محفوظ فرما. یا اللہ اس قوم کو اٹھا, ترقی دے, عروج دے, اس قوم پر حقیقت کو منکشف کر دے. جو لوگ قوم کے عقیدوں کا استحصال کر رہے ہیں اپنی تقریروں سے, تحریروں سے اس قوم کو گمراہ کر رہے ہیں مولا, تیرے حبیب سے اور ولیوں سے دور کر رہے ہیں, اللہ انہیں ہدایت عطا فرما, سچی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ اس قوم کو پھر سے تجدید وفا کرنے کی توفیق عطا کر دے, اس قوم کو پھر سے نبی اور آل نبی کے قریب آنے کی توفیق عطا کر دے. یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما, سنی دعوت اسلامی کے جملہ مقاصد میں اس تحریک کو کامیابی نصیب فرما, ایمان پر ثابت قدمی, ایمان پہ موت عطا فرما. ہماری قوم کے جوانوں کو شعور دے دے, ہدایت دے دے, سب کو نیک بنا, ایک بنا, ہماری اولادوں کو نیک اور ایک بنا. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرمی. الہی ہمیں مانگنا نہیں آتا, تجھے عطا کرنا آتا ہے. میرے اللہ صاحب معراج کا صدقہ, حبیب کی معراج کا واسطہ, حضور کا صدقہ اتار کر دے دے مولا. تم نے جو مانگا وہ دے دے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا کر دے, دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا کر دے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسن.